اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مسلم لیگ نواز لندن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو حکومت میں لے آئے۔ ان سے کہا گیا کہ حکومت کو آپ نے دیکھنا ہے، معیشت کو آپ نے دیکھنا ہے، عمران خان کو ہم دیکھ لیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ کچھ یوں کہ نہ عمران خان سنبھالا گیا ان سے اور نہ ان سے حکومت سنبھالی گی۔ وہ شعر ایک بڑا خوبصورت سا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ملا۔ مسلم لیگ نواز دراصل میں کنٹرول کرنا چاہتی تھی عمران خان کو۔ عمران خان کو پہلے تو انہوں نے کنٹرول کرنے کے جو حربے ان کے پاس تھے انہوں نے استعمال کیے۔ ان کی گرفتاریاں کی گئی، ان کے وزیروں کو اٹھایا گیا، صحافیوں پر پابندیاں، ان پر ایف آئی آرز، جو ان کے حق میں بولتا تھا کوئی بھی بندہ اس کو اٹھا لیتے تھے۔ وہ سب کام نہ آیا، پھر انہوں نے ایک اور پلان تیار کیا۔ پلان کچھ یوں بنا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب، ان کو اٹھانے کی مذموم کوشش کی گئی اور ان کے خلاف، تاکہ ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیں گے اور پھر اپنی من مانے جو ان کی مرضی ہوگی منشا کے مطابق ان سے بیان دلوائیں گے اور عمران خان کو نیچے کرنے کی کوشش کریں گے اور عمران خان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھی بدقسمتی سے ان سے نہ ہوا، چونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی نیب کے ذریعے ان کو گرفتار کروانا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی عثمان بزدار صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا قبل از گرفتاری ضمانت طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ سے عثمان بزدار صاحب نے، ان کے پلان چوپٹ ہو گئے اور ان کے ساری جتنی بھی ان کی سوچ تھی اس پر پانی پھر گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب کو ہوا کچھ یوں تھا، ڈی جی نیب تھا جو لاہور، ان کو اسلام آباد بلا لیا شہباز حکومت نے تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے، چونکہ انہیں بہت زیادہ غصہ تھا کہ اتنا اس کے لیے کیا اور عثمان بزدار کو چونکہ وہ اٹھوانا چاہ رہے تھے اس کو اٹھایا نہیں ہے ڈی جی نیب نے۔ وہ کیسے اٹھائے؟ وہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام تو نہیں کر سکتا۔ آپ کی منشا کے مطابق اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں رہیں اور اسی طرح ڈی جی نیب کرے، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حربے وہ استعمال کر چکے ہیں۔ سی سی پی او لاہور کو انہوں نے اسلام آباد بلایا، وہ نہیں آئے اور حکومت پنجاب نے انہیں نہیں آنے دیا اور روک دیا ادھر، تو جس پر انہوں نے اس کو معطل کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے کس حد تک چلے گئے یہ لوگ کہ اپنی مرضی کے فیصلے یا اپنی مرضی کے بندے جب تک اداروں کے اندر نہیں ہوں گے، ان کا کنٹرول اداروں پر نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کسی کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ڈوگر صاحب نے پھر ان کے لیے، اگر کوئی بھی سرکاری بندہ ہے، سویلین بندہ، اس پر جب حکومت کوئی غیر قانونی یا اس طرح کا کوئی ہتھکنڈا استعمال کرتی ہے تو ان کے پاس ایک ٹریبونل ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں فیڈرل سروس ٹریبونل، جس میں جا کر انہوں نے درخواست دی سی سی پی او ڈوگر صاحب نے، کیونکہ ان کو معطل کر دیا تھا اور ان کا تھوڑا ہی عرصہ رہتا ہے، کچھ ماہ کے بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے اور ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ایک اچھے ماحول میں وہ اپنی نوکری سے الوداع ہو اور چھوڑ کے جائے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے فیڈرل سروس سے رجوع کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، تو انہیں وہاں سے بڑا ریلیف مل گیا ہے اور ان کے معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قریشی صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے۔ قریشی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ بارہ کہہ چکے ہیں عمران خان بھی، چونکہ ان کی جو ایف آئی آر ہے عمران خان پر جو اٹیک ہوا وزیر آباد کے اندر، اس پر وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف، ان کے کارکن، بلکہ ہر بندہ پاکستان میں کوئی بھی جو چاہتا ہے قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، ہر بندہ قانون کے نیچے ہو، اس کے انڈر رہ کر کام کرے، نہ کہ قانون سے بالاتر ہو کوئی۔ اسی سلسلے میں قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری جنگ صرف امپورٹڈ حکومت سے نہیں ہے بلکہ سسٹم سے۔ سسٹم سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ خود کہہ رہے مجھ پر کس نے اٹیک کروایا ہے، اور میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کوئی بھی بندہ کسی کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے، وہ بات کی بات ہے، وہ گلٹی پروف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی، نہیں ہوتا تو ویل اینڈ گڈ۔ یہی چاہ رہے ہیں عمران خان کے ان پر ایف آئی آر کی جائے، اور سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ ان پر ایف آئی آر ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ عمران خان کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود جو پنجاب کی پولیس ہے انہوں نے ایف آئی آر نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم سے ایسا کام نہ کروایا جائے۔ وہ ایف آئی آر تو ایک سائڈ پہ رہی۔ آج ایک اور بڑی تبدیلی آئی ہے جے آئی ٹی کے اندر، کیونکہ پہلے انہیں سی پی او لاہور طارق چوہان صاحب انہیں کر رہے تھے، ہیڈ کر رہے تھے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا، ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی جس کے آر پی او خرم علی ڈیرہ غازی خان سے، وہ اب اس کو ہیڈ کریں گے اور اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایجنسی کا، خاص طور پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر جو ایجنسیاں آتی ہیں اس کا کوئی بھی بندہ اس میں شامل نہیں ہے یہ جو اس کی تحقیقات کرے گی۔ اور کل امپورٹڈ حکومت نے ایک اور کام کیا جی، کام ہی کہہ سکتے ہیں، چونکہ احمد میر صاحب کا پروگرام چل رہا تھا تو میری نظر سے گزرا ایک پروگرام، میجر روکھڑی صاحب ایک تھے پی ٹی آئی کے ہی تھے، ان کو لانچ کیا گیا میرے خیال سے، لگ تو ایسے ہی رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اپنا جو عمران خان ہیں ان کی ملاقاتیں، جو ہیڈ ہیں مختلف، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو میں گہرائی میں زیادہ نہیں جاتا، ان کی ملاقاتوں کے کچھ تبصرے کیے تاکہ اس معاملے کو ایک نئی شکل دی جائے اور عمران خان کو کسی نہ کسی طرح نیچے کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال وہ بھی مجھے ایک فارغی کام دکھائی دے رہا ہے اور لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اب فوج اور عمران خان کے درمیان برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ برف اس طرح پگھل دونوں سائیڈوں سے، چونکہ آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ماحول کس طرح کا بنا ہوا ہے، پورا ملک اس وقت آپ انڈر فیشزم کہہ سکتے ہیں ہم۔ اس کی بیسک وجہ جو وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے نہ تو معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ انہیں عوام کا خیال ہے اور نہ انہیں اپنی عزت کا خیال ہے۔ تو فوج کو جو انوالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کس طرح کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ کسی بندے پہ اٹیک کر رہی ہے، پی ٹی آئی یا کوئی بھی بندہ کسی ایک کردار کی بات کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پورا ادارہ ہی اس طرح ہے۔ ہماری فوج بہت عظیم ہے، ہماری فوج ہے تو ہم ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، فلسطین کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، یہ افغانستان کو دیکھ لیں، ان کی مضبوط فوجیں نہیں تھی۔ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ہماری فوج ہے، تو فوج کے خلاف تو ہرگز کوئی بندہ نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب نے آج ایک بیان دیے، عمران خان اور فوج دو ایسی لائنیں پاکستان کے اندر جن کو تنہا نہیں کیا جا سکتا، اور جو ان میں فاصلے ہوں گے اگر فوج اور عمران خان میں، تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب نے آج کہا، اور کہا کہ کوئی بھی بندہ ہو جو اس ملک کا باشندہ ہے، جو ذی شعور انسان ہے، جو تھوڑا بہت بھی قانون سے واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی بندے پر کسی بھی وقت وہ جا کے FIR کٹوا سکتے اگر اس پر حملہ ہوا ہو یا جان لینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اسی طرح تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور بڑا ریلیف ملا آج پاکستان تحریک انصاف کو کہ انہوں نے درخواست کو مسترد کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اور 14 نومبر تک کہا ہے کہ دوبارہ آپ کوئی معقول سا جواب جمع کریں تو پھر ہم دیکھیں گے اس معاملے کو۔ فی الوقت جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرتے ہوئے ایک پرامن احتجاج کر رہی ہے، تو ہم اس میں رکاوٹ بننے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہاں سے بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیکھنے کو ملا تھا۔ ہر طرف سے ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ حکومت، اور جو آنے والا وقت دکھائی دے رہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی، کس طرح چلے؟ معیشت آپ کے سامنے ہے، اور جو حالات ہیں ملکی سطح پر، اور آرمی چیف بھی 29 نومبر کو جی بالکل ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد نئے آرمی چیف نے آنا ہے۔ نئے آرمی چیف کے بھی بڑے تنازع کھڑے کیے ہوئے ہیں، تاکہ اب فوج بھی چاہ رہی ہے تاکہ جو نیا آرمی چیف آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے ماحول ٹھیک ہو جائے دونوں کے درمیان، تحریک انصاف اور افواج پاکستان کے درمیان۔ اس طرح کے جو پھیلائے جا رہے ہیں مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا، تحریک انصاف فوج کے خلاف ہوگی ہے، یا فوج تحریک انصاف کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ جو تحریک انصاف میں اس کے کارکن ہیں جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ باہر کے نہیں ہیں، پاکستانی ہیں، یہ فوج بھی جانتی ہے، اور جو فوج ہے وہ فوج بھی کوئی باہر سے تو نہیں منگوائی ہوئی، ہمارے ہی بھائی چاچے مامے، کوئی نہ کوئی کسی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، کسی کی چچے کا بیٹا ہے، اسی طرح کے لوگ ہماری فوج میں بھی ہیں۔ تو فوج کو اس طرح گڈ مکس کر کے یہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو آمنے سامنے کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ ان کا جو مکروہ خواب ہے، مکروہ خواب اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ ہمارا ایسٹ ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا، تو وہ پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔